محفل سے جاتے تو کہاں جاتے، مر نہ جاتے جو ہم اوروں کے آستاں جاتے۔ واہ ہو اگر عطا ہم کو خاک تیرے قدموں کی، ہو اگر عطا ہم کو خاک تیرے قدموں کی، جی ہم لگا کے ماتھے پر کوئے دشمناں جاتے۔ واہ کیا بات ہے، تجھ کو یاد کرتے اکثر شب قیامت تک، واہ کیا بات، تجھ کو یاد کرتے اکثر شب قیامت تک، ذکر تیرا ہی کرتے ہم جہاں جہاں جاتے۔ واہ جی واہ کیا بات ہے، بہت اچھا بہت اعلیٰ۔ جب ہوئے مکی رخصت تو گر پڑے مکاں سارے، جب ہوئے مکی رخصت گر پڑے مکاں سارے، چھوڑ کر کہاں آخر بستی کو مکاں جاتے۔ واہ واہ جی واہ، چھوڑ کر کہاں آخر بستی کو مکاں جاتے۔ واہ جی بہت واہ، شکریہ، بہت اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ۔ اچھا جناب، بہت یہ تو شکریہ۔ آپ کی گفتگو ہو گئی آپ کے پروفیشن کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے۔ بچپن میں آپ کے کیا مشاغل رہے، کس طرح کے اسپورٹس سے آپ کا تعلق رہا، یا کوئی خاص آپ نے شیطانیاں کی ہیں، کہ شیطان تھے آپ یا بہت سادے سے؟ صحیح۔ ایسا ہے کہ الحمدللہ بچپن تو ہر کسی کا ماشاءاللہ بڑا شاندار ہوتا ہے، سب کو بڑا یاد آتا ہے۔ صحیح بات، تو شکر رب کا کہ میرا بچپن بھی بڑا شاہکار بچپن تھا۔ میں جہاں جس شہر میں پیدا ہوا اٹھ شریف میں، تو میرے گھر کے ساتھ ہی اسکول تھا، ہائی اسکول تھا اٹھ شریف کے نام سے، ہائی اسکول اٹھ شریف۔ تو وہاں کھیل کے میدان ہوتے تھے، بڑے کھلے کھلے میدان تھے، ماشاءاللہ بہت زبردست تھے۔ صحیح۔ تو کھیلنے کا تو یہ ہے کہ شروع میں نے مارشل آرٹ سیکھا۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ آتے تھے مارشل آرٹ سکھاتے تھے۔ تو بروس لی کے ایکشن میں تو ہوتا تھا شوتوکان، وہ سیکھا۔ اس کے بعد فٹ بال کھیلی، نیشنل لیول کا پلیئر رہا الحمدللہ، بڑے بڑے قلبوں کے ساتھ کھیلا ماشاءاللہ۔ پھر میں جب درس و تدریس کے ساتھ جڑا، جب ادارے میں آیا، تو یہاں مجھے اسپورٹس کا شعبہ بھی ساتھ ملا۔ تو پھر میں نے باسکٹ بال کی کوچنگ کی، اور الحمدللہ پاکستان بھر میں ہیٹرک ٹائم آل پاکستان ون کیا میں نے۔ ماشاءاللہ کیا بات۔ تو بچپن میرا شرارتوں سے، میں بڑا شرارتی تھا۔ شرارتیں تو جیسے سارے بچے ہی کرتے ہیں، تو میں بھی ایسے ہی تھا، بڑی شرارتیں کی، بڑا ہلا گلا کیا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر۔ کھیل کود میں یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ۔ آپ نے کہا آپ نے شرارتیں بہت کی، کوئی ایسی شرارت جو یاد رہ گئی ہو اور بڑی مار بھی پڑی ہو اور بہت ڈانٹ بھی پڑی ہو؟ ایسی بہت ساری شرارتیں ہیں۔ ایک دن دوست کو نا ہم نے وہ اسے کہا کہ جی 2-3 دوست اکٹھے تھے، تو ایک دوست کو کہا کہ آئیں جناب آپ کو دن میں تارے دکھائیں۔ واہ واہ جی واہ کیا بات ہے، دن میں تارے دکھائیں، کیا بات ہے، ارے واہ۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ دن میں تارے کیسے دکھتے ہیں۔ تو اس دن بارش ہوئی تھی، تو ہم جو ہے ایک اونچی مقام پہ ٹھہر گئے، نیچے پھسلن بنی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ جناب آپ دوڑتے ہوئے آؤ، اور آپ جیسے ہمارے قریب پہنچو گے ہم آپ کو فوری تارے دکھا دیں گے۔ واہ واہ۔ وہ بیچارہ دوڑتا آیا، جیسے ہی ڈھلوان کی طرف بڑھا تو ہم نے اس کو، اس کی ٹانگ میں نا اس کو کیا کہتے ہیں اڑنگی ڈالی، اور وہ بیچارہ گرا منہ کے بل، وہ دور تک گیا، وہ زخمی بھی ہو گیا، چوٹ بھی کافی لگی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہماری جو گھروں میں لتریشن ہوئی وہ دیکھنے والی تھی۔ اچھا اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ جو یہ شرارت تو ہر طرح کی ہوتی ہے نا، یہ تو آپ نے بتائی کہ آپ نے دوست کے ساتھ شرارت کی، کبھی لوگوں کو محلے میں تنگ کیا ہو، کسی کی بیل بجا کر بھاگ گئے ہوں، یا کسی کے درخت سے کچھ پھل توڑ کر کھائے ہوں، کہ اس طرح کی کوئی شرارت کی آپ نے؟ ہم بیل بجانے والی کہانی تو نہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ گاؤں میں جب ہمارے جہاں ہماری زمینیں وغیرہ تھیں، تو وہاں جب جاتے تھے تو یہ پھل توڑنے والی بات تو عام تھی۔ کماد کی فصل میں چھپ جاتے تھے، اور گنے کھا کر باہر نکل آتے تھے، کسی کے آموں پہ چڑھ جانا، آم توڑ دینا، مالٹو کے باغ میں گھس جانا، مالٹے کھا لینا۔ یہ تو عام سی باتیں تھی، کر لیتے تھے بچپن میں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ بھی کافی زیادہ جو ہے ایکٹیو رہے ہیں بچپن میں شرارتوں کے حوالے سے؟ وہ بس وہ یہ ہے کہ بچپن تو ہوتا ہی ایسا ہے، نادان، اور بچپنا اسی کو ہی کہتے ہیں، شرارتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گئی آپ کی بچپن کی بات اور شاعری، محبت ہوئی زندگی میں کبھی؟
میں شاعر محبت ضرور کرتا ہے. محبت جو ہے یہ تو ایک فطری عمل ہے. یہ کائنات بھی اللہ پاک نے محبت کے پیچھے ہی بنا ڈالی, اپنے پیارے محبوب کی خاطر کائنات بنا ڈالی. صحیح بات. تو یہ محبت جو ہے یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. صحیح. تو یہ جو عشق حقیقی اور مجازی ہے یہ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. صحیح. یہ ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ اس کا اظہار شاید نہ کریں سب کے سامنے. صحیح بات. لیکن یہ حقائق پر مشتمل ہے, ان میں کوئی دو راہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, جو محبت کی کیا وہ ملی یا صرف محبت امر ہوئی؟ بس وہ یہ ہے کہ محبت مل جائے تو پھر تو محبت نہیں رہتی نا, پھر تو کچھ اور سلسلے ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. امر ہو جانا کا صحیح رنگ یہ ہے کہ آپ دور رہیں اور محبت کا مزہ لیں. اچھا جی, محبت کرتے رہیں اور دور رہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک پر, دیکھیں گے اپنا ٹی وی نیو یارک پہ اپنا ریڈیو کا مہمان. اور آپ یقین آج کے اس پروگرام سے بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے اور بہت معتبر شاعر AR ساغر صاحب, اور ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب شہر بھاولپور سے ہے. اور ان سے گفتگو جاری ہے ہماری, اور اس گفتگو میں نہ صرف ہم شاعری کے حوالے سے اور ان کے پرسنل زندگی کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کتابیں پڑھنے کا شوق رہا یا اسپورٹس میں آپ فٹ بال کے علاوہ بھی کچھ اور پسند کرتے کھیلنا؟ سر کتابیں پڑھنے کا شوق تو اس لیول تک تھا کہ رات کو ہمیں مار کے سلایا جاتا تھا, کبھی بہت رات ہو گئی ہے سو جاؤ, اب سو جائیں آپ. صحیح. کتابیں چھین لی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ اندھے ہو جاؤ گے, اتنی مت پڑھو. صحیح. یہ تو الحمدللہ بچپن سے ہی ہے میرے ساتھ. ماشاءاللہ. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, کس طرح کی کتابیں پڑھنا آپ کو پسند تھا شاعری کے علاوہ کی اگر بات کریں؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ میں نے منشی پریم چند کو پڑھا اور لوگوں کو پڑھا, اس کے علاوہ اگر کورس سے ہٹ کے بتائیں تو کون سی کتابیں جن میں آپ کا انٹرسٹ رہا کہ مجھے یہ بھی پڑھنا چاہیے اور مجھے اس میں انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں, پوئٹری تو یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے, افسانہ نگاری, ناول بہت پڑھے ہیں میں نے. اچھا. فلسفہ اور پرانے زمانے کے جو رائٹرز ہیں ان کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی میں نے پڑھی. لائبریری میں سوائے میرے جو ریلیٹڈ ٹاپک نہیں تھا, وہ سائنٹیفک ٹاپکس میرے ریلیٹڈ نہیں ہوتے تھے. اچھا. اس کے علاوہ جو کتاب مل جاتی تھی پڑھ لیتے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو وہ یہ تھا کہ فلسفہ اور اس کے متعلق باتیں جو ہیں یا تحقیق جو خاص پرانے لوگوں نے لکھی تھیں وہ پڑھنا جو ہے میرا مشغلہ تھا. ناول بہت پڑھے ہیں, ناول پڑھنے کا بڑا شوق تھا. ماشاءاللہ. افسانے پڑھنے ہیں, ان کا بہت شوق ہوتا تھا مجھے پڑھنے کا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتی ہیں. گھومنے پھرنے کا شوق ہے آپ کو؟ گھومتے پھرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کا تو بہت شوقین ہوں میں الحمدللہ, یہ تو میرے ساتھ ہے. اچھا. اور اللہ پاک نے مجھے پورا پاکستان دکھایا, الحمدللہ پورا پاکستان دیکھا ہے. ماشاءاللہ. شکر ہے اس کی ذات کا. پاکستان کا کون سا حصہ زیادہ پسند آیا آپ کو؟ کہاں گئے آپ کہ یار یہاں پہ بار بار آنے کا دل چاہتا ہے؟ پاکستان سارا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. صحیح بات. اللہ پاک نے یہ ایک ایسی دھرتی ہمیں دی ہے جس کا چپا چپا کونا کونا خوبصورت ہے. واہ. آپ جہاں چلے جائیں وہاں کی ٹریڈیشنز, کسٹمز, وہاں کے لوگوں کا پیار, اخلاق, لوگوں کے معاملات ڈیفرنٹ ہے. آپ کو ہر طرح کی یعنی ایک گلدستہ ہے جو مختلف پھولوں سے جڑا ہوا ہے. صحیح بات ہے. تو مجھے بنیادی طور پر اسلام آباد شہر بہت پسند ہے. صحیح. کیپٹل بھی ہے ہمارا اور آپ کو پسند بھی ہے. جی. نہیں, خوبصورت ہے اسلام آباد, بہت خوبصورت ہے. پہاڑ پر پورا شہر بسایا گیا ہے, پہاڑوں پر, تو یقیناً وہ خوبصورت تو ہوگا, یہ بات میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, اور کھانے پینے کا شوق ہے؟ پنجاب میں رہتے ہیں اور کھانے پینے کا شوق نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں رہتے ہوئے بندہ جو ہے کھانے پینے کا. یہاں ہمارے الحمدللہ بڑے اچھے کھانے بنتے ہیں, بہت چیزیں بنتی ہیں. مجھے پائے جو ہے وہ بہت پسند ہے. بس دنیا کی کچھ بھی سامنے چیز پڑی ہو, پائے ایک طرف ہوں, پائے کھاؤں گا, باقی چیزیں چھوڑ دوں گا. اچھا, پائے میں خاص کوئی چھوٹے کے پائے ہیں, بڑے کے پائے, کیا پسند ہے آپ کو؟ پائے بس پائے ہوں, جیسے مرزا غالب صاحب نے فرمایا تھا کہ عام ہوں اور میٹھے ہوں اور زیادہ ہوں. یعنی پائے ہوں, زیادہ ہوں, پر ٹیسٹی ہوں. ہاں جی, کیا بات, ایسے ہی ہے. چھوٹے چھوٹے یا بڑے ہوں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. صحیح بات. پائے ہوں, بس پائے ہونی چاہیے.
اور बेहतरीन बने हुए होने